سازش کے جال بکھرے ہوئے تھے۔ رانیہ کی شادی ایک ایسے گھر میں ہوئی تھی جہاں لوگ اندر سے کچھ باہر سے کچھ نظر آتے تھے۔ رانیہ نے پسند کی شادی کی تھی۔ عبید اور رانیہ ایک دوسرے کے ساتھ یونیورسٹی پڑھتے تھے، پھر ایک ہی آفس میں نوکری بھی کرتے تھے۔ رانیہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی جو اپنے والدین کی بہت لاڈلی بیٹی تھی۔ ادھر عبید 4 بہن بھائی تھے، وہ سب سے چھوٹا تھا گھر میں۔ باقی سب بہن بھائیوں کی پہلے ہی شادی ہو چکی تھی۔ ان کے بچے ابھی بھی وہ آنے والی چچی سے بہت خوش تھے، مگر باقی لوگ اس سے خوش نہیں تھے۔ عبید ان کا چھوٹا بھائی تھا، سب اس سے پیار کرتے تھے، مگر رانیہ سے کوئی خوش نہیں تھا۔ وہ کھانا بنانا نہیں جانتے تھے۔ وہ اتنے بڑے گھر میں آ گئی تھی۔ ساس اس کی بہت سمجھدار حکیم تھی۔ وہ رانیہ کو اچھی بری بات سے روکتی رہتی تھی۔ آج گھر پر تمام لوگوں کی دعوت ہے۔ عبید کی بہن نے بھی آ جانا تھا۔ رانیہ کو کہا جا رہا تھا کہ وہ سب کے لیے کھانا تیار کرے گی، مگر وہ تو کچھ جانتی ہی نہیں تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ باقی سب لوگ پارلر جا چکے تھے۔ رانیہ اپنے کمرے میں جا کر خوب روئی تھی۔ عبید آج آفس سے جلدی گھر آ گیا تھا۔ وہ رانیہ کو روتے ہوئے دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا۔ کیا ہوا ہے میری پیاری لاڈلی بیوی کو؟ وہ کچھ کہے بغیر کچن میں چلی گئی تھی۔ عبید سمجھ گیا تھا۔ اس نے کھانا تیار کرنے میں رانیہ کی بہت مدد کی تھی۔ دونوں نے مل کر خوب سارا کھانا تیار کر دیا تھا۔ رانیہ جاؤ اب تم تیار ہو جاؤ۔ وہ تیار ہو کر بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ بہت اچھی تھی، مگر سب نے اس سے ضد لگا رکھی تھی۔ ہر کوئی اس سے ناراض رہتا تھا۔ وہ سب کو راضی کرتے کرتے خود کو بھول چکی تھی۔ عبید سے روز اس کی لڑائی ہوتی تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اب اس گھر میں نہیں رہے گی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ نوکری کر کے اپنا گھر لے گی۔ ہر روز کی لڑائی سے تنگ آ کر عبید نے اس سے گھر لے دیا تھا، مگر عبید تو 2 حصوں میں بٹ گیا تھا۔ ایک طرف اس کی ماں کو اس سے اتنا پیار کرتی تھی، دوسری طرف اس کی بیوی جس سے وہ پیار کرتا تھا۔ رانیہ کے ماں باپ اس کے گھر آنے لگے تھے کیونکہ رانیہ اکیلے کیسے رہ سکتی تھی۔ عبید کی ماں کو پتہ چلا تو اس نے فوراً اپنا سامان باندھا اور اپنے شوہر کے ساتھ عبید کے گھر رہنے لگی تھی۔ وہاں بھی روز لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا تھا۔ رانیہ کے ماں باپ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ صبح ہی اپنے گھر چلے جائیں گے۔ ادھر بھی یہی بات چل رہی تھی۔ رانیہ اور عبید آپس میں لڑ رہے تھے۔ صبح ہو چکی تھی۔ رانیہ اور عبید سو رہے تھے۔ دونوں کے والدین جانے کو تیار تھے۔ دونوں کے ماں باپ گاڑی نکالنے لگے تھے، مگر دونوں کی ماں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ آپس میں ساتھ مل کر رہیں گے۔ دونوں اپنے بچوں کو آرام دیں گے۔ عبید کی ماں نے مزیدار کھانا تیار کیا تھا اور رانیہ کی ماں نے سارے برتن صاف کیے تھے۔ آج گھر بھی صاف کیا گیا تھا۔ جب دونوں اٹھے پورا گھر میں ہنسنے کی آوازیں آئیں۔ دونوں حیران تھے۔ دونوں ہی جلدی سے حال میں آ گئے تھے۔ میز پر مزیدار کھانا تیار رکھا ہوا تھا۔ سب ساتھ بیٹھے تھے۔ یہ دیکھ کر دونوں نے اپنے والدین کو گلے سے لگا لیا تھا۔ سب خوش تھے۔ رانیہ نے اپنی رات والی بدتمیزی کی معافی مانگی تھی۔ عبید بھی شرمندہ تھا۔ سب نے مل کر کھانا کھایا۔ کچھ دن بعد رانیہ کے ماں باپ امریکہ چلے گئے تھے اور اب عبید کی ماں کو اپنا گھر یاد آنے لگا تھا جہاں اس کا بڑا بیٹا رہتا تھا۔ عبید کے والدین اپنے گھر آ گئے تھے۔ وہ کبھی کبھی رانیہ اور عبید سے ملنے چلے جاتے تھے۔ رانیہ اور عبید روز اپنی ماں سے ملنے چلے جاتے تھے۔ دونوں بہت خوش رہنے لگے تھے۔ سب کچھ پہلے سے بہتر ہونے لگا تھا۔ عبید کی ماں نے بھی رانیہ سے معافی مانگ لی تھی اور وہ جانتی تھی کہ رانیہ ابھی تو اپنے گھر سے آئی تھی۔ ایک دن سے سب کچھ اس کے اوپر ڈال دیا گیا تھا، مگر وہ خوش تھے۔ سب ایک دوسرے کے گھر آنے جانے لگے۔
Please subscribe to my channel for more videos. Please.